لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني درود اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی کہ سلسلہ تعلیم اور تعلم کو جاری و ساری رکھیں، اور ابتدا ہی میں رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ نور علم کو ہم سب کے سینوں میں پروردگار جگہ عنایت فرمائیں۔ اگرچہ سرنامہ کلام میں جو حدیث مبارک تلاوت کی گئی اس کا ہمارے آج کے موضوع یا عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ بیان کے دوران ہی جناب سیدہ کا کچھ ذکر ضرور آئے گا۔ سرنامہ کلام میں رسول کی اس حدیث کو تلاوت کرنے کی مناسبت وہی ایام ہیں کہ جو ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ مابین الروایتین 75 اور 95 دن کی جو دو روایتیں ان کے درمیان کے جو ایام چل رہے ہیں، شہادت جناب سیدہ کے جو ایام ہیں، اس وجہ سے سرنامہ کلام میں رسول کی اس حدیث کو تلاوت کیا گیا۔ البتہ آج کی حد تک جس عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ وہ عنوان یقین ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل ہمارے سامنے کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے، بہت آسان بات ہے، لیکن جب تک ہم اس جانب متوجہ خاص اس چیز کو دیکھنے کے لیے نہ ہوں تب تک ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی حیت ہمارے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال اس گھڑی والے کی ہے کہ جس نے اپنی دکان میں بہت ساری گھڑیاں، چاروں طرف جو دیواریں، جتنی بھی دیواریں، ہر دیوار پر اس نے سینکڑوں گھڑیاں سجائی ہوئی ہیں، وال کلاکس۔ لیکن کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا کہ وہ
اپنی دیواروں پر ان گھڑیوں کی طرف نگاہ دن میں کتنی مرتبہ وقت دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہوگا؟ نہیں، وقت دیکھنے کے لیے تو جو اس کے رسٹ کے اندر، جو اس کی کلائی کے اندر چھوٹی سی گھڑی موجود ہے اسی کی طرف دیکھے گا، یا اگر وقت دیکھنا چاہے گا تو خاص نگاہ کرے گا۔ کوئی اگر آ کر اس سے پوچھے کہ کیا وقت ہو رہا ہے، تم تو گھڑی والے ہو، تمہیں تو بالکل پتہ ہونا چاہیے، کہے گا 1 منٹ رک جاؤ، میں ذرا دیکھ کر بتاتا ہوں کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ اتنی ساری گھڑیوں کا اس کی نگاہوں کے سامنے ہونا، اس کے باوجود بھی اسے وقت دیکھنے کے لیے خاص طور پر اس کی طرف نگاہ کرنا پڑے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں اور ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو اس کے اندر موجود پیغامات، جو اس کے اندر پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جب تک ہم ان کی طرف ناظر نہ ہوں، ان کی طرف نگاہ نہ کریں قصد کے ساتھ، تب تک ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں کچھ جو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یقین کے اعتبار سے وہ آپ جیسے دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ البتہ قرآن کریم کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ یہ قرآن کریم پر تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہاں پر تدبر کی دعوت ہے، تفکر کی دعوت ہے، تأمل کی دعوت ہے۔ قرآن کریم کی ان گنت آیتوں کے اندر پروردگار عالم اپنے بندوں کو غور و فکر، تدبر اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کچھ مثالیں آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، شاید کچھ مثالیں آپ کے لیے نہیں ہوں۔ پہلی مثال اس استاد کی لے لیجئے کہ جس کی کلاس کے اندر بہت سارے شاگرد ہیں اور اپنے تمام شاگردوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد سب کو جمع کرتا ہے، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک مرغی پکڑاتا ہے اور ساتھ میں ایک چھری، اور سب کو یہ ٹاسک دیتا ہے کہ جاؤ اس مرغی کو لے جا کر اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود چھری سے وہاں ذبح کر کے لے کر آؤ کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سارے کے سارے بچے چلتے ہیں اور کوئی جنگل میں جاتا ہے، کوئی ویرانے میں جاتا ہے، کوئی بیابان میں جاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے، کوئی پارکنگ لاٹ میں جاتا ہے، کوئی واش روم میں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی اسٹور روم میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے کوئی۔ سارے بچے جو پوری کی پوری کلاس ہوتی ہے، ان میں سے ہر بچہ اپنی اپنی مرغی کو ذبح کر کے لے آتا ہے، جز ایک شاگرد کے، جز ایک طالب علم کے۔ اور جب وہ استاد کے پاس آتا ہے، استاد اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جتنے بچے ذبح کر کے لے آئے اپنی اپنی حصے کی مرغیوں کو، ان میں سے کسی سے استاد نے نہیں پوچھا، کسی کو نہیں روکا، کسی کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ اگر بلایا تو اسے بلایا کہ جس نے ذبح نہیں کیا تھا، اسے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، ان سب نے تو اپنے اپنے حصے کی مرغیاں ذبح کر لی، تم نے کیوں نہ کی؟ کہا استاد محترم آپ نے شرط ہی ایسی لگائی تھی، آپ نے یہ کہا تھا لے جاؤ ایسی جگہ پر اس کے گلے پر چھری چلا کر لے آؤ ذبح کر کے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ استاد محترم میں جس کونے میں گیا اللہ کو دیکھتا ہوا پایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں ذبح نہیں کر پایا، ایسے ہی واپس لے آیا۔ یہ ایک مثال کس چیز کی مثال ہے؟ یہ یقین کی مثال ہے۔ اچھا ضمناً بٹوین دا بریکٹس ایک بات اور عرض کر دوں، یہ طریقہ ہوتا ہے استاد کا اپنے شاگردوں کو پرکھنے کا بھی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاگرد دوسرے شاگردوں کے بارے میں اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ استاد جو ہے وہ اس شاگرد کو کیوں زیادہ پسند کرتا ہے۔ استاد بہت بہتر انداز سے جانتا ہے کہ کون سا ایسا شاگرد ہے جو میری باتوں کو زیادہ ایبزارب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ بات تو دنیاوی معنی میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے، اگر اخروی آپ کو اس کی مثال دیکھنا ہے تو آ جائیے مولا کائنات علیہ السلام کے دور میں۔ مولا کائنات علیہ السلام کے اصحاب کے اندر پورا کا پورا کوفہ تھا۔ جب مولا مدینہ میں ہے تو پورا کا پورا مدینہ مولا کے اصحاب میں ہے نا، دیکھ تو رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ دعائے کمیل صرف کمیل ابن زیاد ہی کو مولا نے تعلیم دی اور کسی کو نہیں؟ ایسا کیوں ہوا کہ عقل، جنود العقل والجہل والی جو بہت مشہور و معروف پوری کی پوری طویل حدیث ہے کہ جس کے اندر عقل کی فوج اور جہل کی فوج، اصول کافی کی کہ پہلے باب کے اندر، پہلے چیپٹر کے اندر یہ ایک حدیث ہے، جنود العقل والجہل،
عقل کی فورس اور جہل کی فورس. اس میں تقریباً 70 کے قریب نشانیاں بیان کی ہیں مولا کائنات علیہ السلام نے. یا کمیل یا کمیل یا کمیل کہتے جاتے ہیں اور مولا بیان کرتے جاتے ہیں کہ کمیل دیکھو عاقل کی یہ نشانی, کمیل یا کمیل اے کمیل دیکھو جاہل کی یہ نشانی, عاقل کی یہ نشانی, جاہل کی یہ نشانی. میں دست ادب کو جوڑ کر مولا سے عرض کروں گا, مولا آپ حدیث کہہ رہے ہیں, جو آپ کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں وہ حدیث بن رہے ہیں, تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ کل کو آپ کا بار بار کمیل کہنا اصول کافی کی کسی جلد کے اندر کمیل کے نام کی تکرار کی صورت میں سامنے آئے گا. ہو نہ ہو جواب امیر المومنین کا یہی آئے گا کہ کمیل کے نام میں نہیں معلوم ایسا کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی بار بار اپنی زبان سے جاری کرتے ہوئے لطف محسوس ہوتا ہے. علی سے تو سب محبت کرتے ہیں, کمال یہ ہے کہ دیکھا جائے علی کسے اپنا کہتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور یہ جو سینیریو تھا نا, اس سینیریو سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ سوال خود بخود شاگرد کے لیول کو بہت بہتر انداز سے بیان کر دیتا ہے. جب شاگرد سوال کرتا ہے نا تو بڑا اس کا پتہ چل جاتا ہے استاد کو کہ اس کے علم کی سطح, اس کی سوچ کی سطح, اس کے فکر کی سطح, اس کے تھنکنگ پاور کی سطح کیا ہے. خیر, یہ ایک مثال ہو گئی یقین کی. یقین کی ایک مثال, بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کم سن بچے جن کا وزن اٹھانا ممکن ہوتا ہے, انہیں کھیلتے کھیلتے ہم مسرت میں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ بچے کو اچھالتے ہیں بچہ اوپر جاتا ہے, جب دوبارہ سے نیچے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے اتنی دیر میں کہ آپ اسے دوبارہ سے اپنی گود میں لے لیں, جب بچہ نیچے آ رہا ہوتا ہے, گر رہا ہوتا ہے, اگر میں یہ جملہ کہوں تو بالکل ٹھیک ہوگا, جب گر رہا ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتا, اس کے چہرے پر جو ہنسی ہوتی ہے اس کے اندر اطمینان اور یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ جو مجھے اچھالنے والا ہے, جو بھی ہے, میرا گارجین ہے, میرے پیرنٹس ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے, یہ مجھے سنبھال لیں گے. یہ ایک یقین کی مثال. اور یقین کی کیا مثال, بہت اچھی لگتی ہے مجھے یہ مثال, لہٰذا میں عموماً جب بھی یقین کے عنوان پر بات ہو رہی ہوتی ہے یا اس سے منسلک کوئی عنوان, یہ مثال ضرور پیش کرتا ہوں کہ ایک شہر کے اندر قحط تھا, ڈراؤٹ, اور بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, اور اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا ہے کوئی ایسا جواب نہیں ہے, کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب اہل بیت علیہ السلام نے نہ دیا ہو. قحط سالی ہو گئی, اب کیا کیا جائے؟ اہل بیت نے سکھایا ایک خاص کیفیت کے اندر ایک نماز کو پڑھو, شہر سے باہر جاؤ, ایک نماز پڑھو جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے, اور اس نماز استسقاء کو پڑھنے کے لیے ایک شہر, قحط زدہ شہر سے افراد ایک جگہ جمع ہوئے اور باہر نکلنے لگے. سب لوگ آئے, جمع ہوئے, ایک بچہ اس کے اندر, سب آئے تھے خالی ہاتھ, ایک بچہ آیا تھا اپنے ساتھ چھتری لے کر, امبریلا لے کر. پورا کا پورا مجمع خالی ہاتھ آیا, جس میں بڑے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, نہیں معلوم کتنا تجربہ زندگی کا لیے ہوئے, سب شامل ہیں. ایک بچہ آیا کہ جس کے ہاتھ میں امبریلا تھی. یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے. یہ کس بات کا یقین ہے؟ کہ جب سکھایا ہے, جب طریقہ ہے تو بارش ہوگی. اتنا یقین پیدا ہونا چاہیے. کتنا یقین پیدا ہونا چاہیے؟ اب میں مثالیں آگے دینے لگا ہوں. آج کی انشاءاللہ ہماری گفتگو پوری ہی, شاید دونوں ہی سیشنز اسی پر ہوں گے, لیکن بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں. میں آپ کی خدمت میں یہاں سے بات کا آغاز کروں کہ موت ہے نا, موت پر ہم سب کا یقین ہے, ایمان ہے. یقین تو میں ابھی نہیں کہوں گا کہ یقین ہے, یقین یقیناً ہے, لیکن اگر اس کو ایک جنرلی دیکھا جائے, موت پر ہم سب کا ایمان ہے. مگر ہم ڈرتے کیوں ہیں پھر موت سے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں جس محفل کے اندر موت کا ذکر کر دیا جائے, خوشی کی محفل غم کی محفل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اس محفل کے اندر کہ جس کے اندر مسکراہٹیں اور تبسمیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے, ویرانی ہو جاتی ہے, وحشت ہونے لگتی ہے, اتنی خاموشی طاری ہو جاتی ہے. ڈر کیوں ہے؟ موت کا ڈر کیسا ہوتا ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں ایک امیجن کروانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. خواجہ نصیر الدین طوسی کا دور ہے, اور ہلاکو خان بادشاہ ہے بغداد کا, مطلب اس وقت جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا بادشاہ ہلاکو خان ہے.
اب وہ کیا اس کے ظلم تھے اور کیا اس کا سلسلہ تھا، کس طرح سے اپنی حکومت لے کر چل رہا تھا، میں اس پر ڈسکشن نہیں کر رہا. ہوا یوں کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ہلاکو خان کا باپ مر گیا. اب جو دربار ہے نا ہلاکو خان کا، آپ کہہ لیجئے، اب یہ تو ابھی کی بات ہے جیسے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیے، عباسی خلیفہ ہو گئے یہ لوگ، ان کے دربار کے اندر جو وزراء ہوتے تھے وہ وزراء ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ علم بھی رکھا کرتے تھے، دین کا علم، اور اسی علم کو یہ لوگ یوز کرتے تھے ناجائز اور باطل فتاوی دینے کے لیے. یعنی کہ اس دور کے بادشاہ، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ فلاں، عباسی خلیفہ متوکل، مامون، ہارون، منصور، یہ لوگ بڑے علم دوست افراد تھے اور اپنے دربار کے اندر علماء کو بٹھانا پسند کرتے تھے. یہ بات پارشلی تو ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا ریزن ایسے پڑھے لکھے افراد کو اپنے دربار میں بٹھانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ وقت آنے پر انہیں پیمنٹ دی جائے اور اس پیمنٹ کے عوض ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لیا جا سکے، تاکہ ساری کی ساری دنیا کے جو ان کے علم کی قائل ہے وہ ان کے آنے والے فتوے کے سامنے کچھ کہہ نہ سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ علماء سو کے لیے ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی تاریخ کے اندر سنتے رہے ہوں گے اور آج بھی سنتے ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں درباری علماء. درباری علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص پیرول پر ہوتے ہیں، کسی کے پیرول پر ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک عام سا عالم ہے، جیسے دوسرے عالم ہے ویسے یہ بھی عالم ہے، اور جس طرح سے دوسرے اپنے علم کا صحیح استفادہ کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب کام کرنے پر آتے ہیں تو فتاویٰ جب دے رہے ہیں تو وہ فتاویٰ دے رہے ہیں کہ جس کی انہیں پیمنٹ دی گئی ہے یا جو بادشاہ کا باطل عقیدہ ہے اسے پروموٹ کر رہے ہیں. خیر، تو ایسے بہت سارے افراد ہلاکو خان کے دربار کے اندر موجود ہیں، اور جب ہارون کے دربار کے اندر ایسے ہلاکو خان کے دربار کے اندر ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، اور ان میں ایک خواجہ نصیر الدین طوسی اہل بیت کا چاہنے ماننے والا، خواجہ نصیر الدین طوسی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بزرگ علماء یہاں پر آتے ہیں، ان سے آپ نے بیان یقیناً خواجہ نصیر الدین طوسی کے جو شہر کاظمین شریفین کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قبر مطہر، مدفون ہے، ان کا آپ نے بیان سنا ہوگا. ان لوگوں نے ایک پلاٹ بنایا. کیا پلاٹ بنایا؟ کہ اس سے ہم جان چھڑائیں، نصیر الدین طوسی سے جان چھڑائیں. ایک تو جید عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، جن سوالوں کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے نصیر الدین طوسی کے پاس ہوتے ہیں، وہ کیوں نہ ہو، جسے بھیک علم کی در علی ابن ابی طالب سے ملتی ہو، کیسے اس کے پاس جوابات نہیں ہوں گے؟ تو ان لوگوں نے اس حسد کے اندر خواجہ نصیر الدین طوسی سے جان چھڑانے کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے ایک پلاٹ بنایا، اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ کو جا کر، ہلاکو خان کو جا کر یہ کہیں کہ تیرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں دفنایا جائے گا، قبر بند کر دی جائے گی، نکیرین آئیں گے سوال کرنے کے لیے، تو کوئی تو ہونا چاہیے تیرے باپ کے پاس جوابات دینے کے لیے. اب یہ سننے میں تو بہت اچھا لگا، اور شاید بہت سارے ایسے افراد کہ جن کا سطح علمی اتنا اچھا نہیں ہے انہیں بھی اچھا لگے گا. اپیلنگ ایک جملہ ہے. اور ہلاکو خان کو جب جا کر بادشاہ کو جب جا کر بیان کیا تو بادشاہ نے بولا بہت اچھی بات ہے، اس سے تو اچھی اور کیا بات ہوگی، کسے دفنایا جائے؟ اب تم آئیڈیا لے کر آئے ہو تو تم ہی نومینیٹ کرو کہ کسے دفنا دیا جائے. کہا وہ آپ کے ہر دل عزیز عالم ہے نا خواجہ نصیر الدین طوسی، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں اپنے والد کے ساتھ الوداع کہیں اور انہیں بھی قبر میں دفنا دیں، تاکہ جب ان کے پاس نکی رہنا ہے والد صاحب کے پاس تو وہ ان کی ہیلپ کریں وہاں پر. اب جب یہ شبہ، میں اسے کہتا ہوں یہ شبہ تھا جو ہلاکو خان یا بادشاہ کے دل میں ڈال دیا گیا، اور اٹ ورکڈ، اس کو سمجھ میں آ گئی بات. اس نے بلایا، کہا جاؤ نصیر الدین طوسی کو بلاؤ. بلایا گیا. جب یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی وہ ایک مرتبہ بالکل شوق ہو کر رہ گئے اور سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں. اس وقت انہوں نے توسل کیا امام زمانہ علیہ السلام سے.
اور امام نے ان کی ایسے مدد فرمائی کہ جواب ان کے ذہن میں آ گیا، فوری طور پر جواب آیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ آپ آئیے، یقین موت سے ہم ڈرتے ہیں، صرف ہم نہیں ڈرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اور جب بات موت کی آ جاتی ہے نا تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، شوہر کون ہے، اولاد کون ہے۔ موت کی جب بات آ جاتی ہے، کہنے لگا کہ خواجہ نے کہا کہ ایک کام کرے بادشاہ سلامت، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کو جب آپ کا وہ دن ہو، آپ کی قبر کی پہلی رات ہو، تو میں آپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اس اعزاز کو میں حاصل کروں، اور آج آپ اسے دفنا دیں اپنے والد صاحب کے ساتھ کہ جو یہ آئیڈیا لے کر آیا ہے، میں آپ کے ساتھ دفن ہونے کو تیار ہوں۔ کب وہ دن آئے گا جس دن ہلاکو خان مرے گا، اور یہ بات کسے یاد ہوگی، اور کون آئے گا اور کون کلیم کرے گا؟ کہا کہ آج تو یہ اس طرح سے نمٹایا جائے معاملہ، اور یہ ہوا۔ بات کیا ہوئی؟ سامنے آئی کہ موت کی جب بات آ جاتی ہے تو بڑے بڑے ہل کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اب تو میری موت کی بات آ گئی نا، میرے باپ کو تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، والد کا۔ اسے دفنا دیا گیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ خیر، اگر آپ اچھا چلے موت کی بات ہوئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد کون سی چیز وفا کرتی ہے؟ یقیناً فضائل اہل بیت کا کوئی گوشہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یقیناً اعمال کے 5 انوار آتے ہیں، نماز کا اور زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، لیکن ان 5 انوار کی آمد پر ایک ایسا آخری ایک چھٹا نور آتا ہے، وہ اتنا زیادہ منور ہوتا ہے کہ وہ دیگر 5 انوار کے نور کو مدھم کر دیتا ہے۔ تو وہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے تو کون ہے، کہ جیسے ہی تو آیا تو یہ سارے کے سارے مدھم پڑ گئے اور لائٹ ہو گئے اس کے سامنے، یعنی اس کا نور اتنا زیادہ ہے۔ کہا یہ تیرے دل میں اہل بیت کی محبت کا نور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عناصر اربعہ کتنے؟ 4 ہیں۔ عناصر اربعہ 4 ہی ہوں گے نا۔ عناصر اربعہ، عناصر خلقت، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ موت کے بعد وفا نہیں کرتی۔ کیسے؟ اگر انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے تو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہوا موت کے بعد انسان سے وفا نہیں کرتی کہ جو تعفن اور بو اس کے مردار سے اٹھے گی اسے لیے ہوئے در در پھرے گی۔ پانی جو عناصر خلقت انسان میں سے ہے، یعنی اس کی خلقت پانی سے بھی ہوئی ہے، آگ سے بھی ہوئی ہے، ہوا سے بھی ہوئی ہے، مٹی سے بھی ہوئی ہے۔ پانی کیسے وفا نہیں کرتی؟ اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو اپنے دوش پر لیے یعنی کہ اپنے سرفیس کے اوپر لیے ہوئے اسے باہر ساحل کی طرف پھینک دے گی۔ آخر میں رہ جاتی ہے ایک مٹی۔ اگر مٹی میں آپ نے انسان کو دفن کر دیا تو ایک ایسی امانت دار ہے مٹی کہ نہ یہ باہر اگلتی ہے، نہ بدبو آنے دیتی ہے، نہ کوئی اور چیز، امانت کے طور پر چھپا کر رکھتی ہے، عیب بھی چھپاتی ہے، اچھائیاں بھی چھپا دیتی ہے، سب کچھ چھپا دیتی ہے۔ مٹی کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر تراب، اسی لیے کہا جاتا ہے بو ترابی بن جاؤ تاکہ زندگی کے اندر بھی خوب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہو جائے۔ میں بہت جلدی بات کو آگے بڑھا دوں تاکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب موت کی بات ہو رہی ہے نا، یقین موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے فل سٹاپ نہیں تو کوما تو لگ ہی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا ملک الموت، اور ملک الموت نے آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوال جواب کیا تو کہا کہ ملاقات کے لیے آیا ہے یا اپنے حکم جو پروردگار عالم کی جانب سے جس کام پر مامور ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے آیا؟ تو کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا کر پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ کیا ارأیت خلیلا یمیت الخلیل، کہ کیا کوئی ایسا خلیل دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، خلیل خدا ہیں، کیا کوئی ایسا دوست دیکھا ہے کہ جو دوسرے دوست کو موت دینا چاہتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ ملک الموت واپس اوپر گئے اور پروردگار عالم کے پاس جانے کے بعد کہا کہ اے خدا، تو نے سنا تیرے خلیل نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ اور پلٹ کر جواب یہ دو، ارأیت حبیبا
یکرہ لقاء الحبیب، کہ کیا تو نے کوئی ایسا محبت کرنے والا دیکھا ہے کہ جو اپنے حبیب کی ملاقات کو پسند نہ کرے؟ میں اسے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، ابراہیم کو میں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، لیکن ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت دے رہے ہو۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم موت کو موت سمجھ رہے ہیں، کوئی وحشتناک شے سمجھ رہے ہیں۔ یقین کی منزل یہ ہے کہ ہم موت کو اللہ سے ملاقات سمجھیں، پروردگار عالم سے موت ملاقات کا نام ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ ہے اس کے اندر، ایک حوالہ۔ ساری زندگی انسان نعمتوں سے استفادہ کرتا رہا۔ اگر آپ یہ مثال لے لیجئے کہ کوئی ایک لیٹر آئے ہمارے گھر پر، ایک پوسٹ آئے، اس پوسٹ کے اندر ایک فائل ہو، اس فائل کے اندر بہت بڑا گھر ہمارے نام کر دیا گیا ہو، بہت ساری اراضی، گاڑیاں، یہ وہ سب کچھ ہمارے نام کیا گیا ہو، اور اس کے اندر عوض کے اندر کچھ بھی نہ مانگا گیا ہو۔ بہرحال مجبور ہیں، ہم نے تو لے لیا، اس میں رہنے لگے، وقت گزرنے لگا۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سالوں گزر گئے، کوئی کلیم کرنے والا نہیں آیا۔ کسی نے ہمارے نام بہت ساری دنیاوی چیزیں کر دیں، آپ جو کچھ سمجھ سکتے ہیں، جو کچھ تصور کر سکتے ہیں، وہ کچھ، گھر، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ۔ اچھا، ایک عرصہ گزر گیا، کوئی کلیم کرنے والا بھی نہیں آیا، کوئی ڈرا بیک بھی نہیں تھا اس کے اندر، کوئی کونز بھی نہیں تھے اس کے۔ 20 25 30 40 35 سال گزر گئے، اس کے بعد کوئی اگر آئے آپ کے پاس اور آپ سے آنے کے بعد یہ سوال کرے کہ دل میں کوئی حسرت ہو، کوئی حسرت ہے اگر آپ کے، تو وہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت رہ گئی۔ کہا مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو کہ جس شخص نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ یہ کچھ میرے نام کر دیا اور مجھ سے عوض میں مانگا بھی کچھ نہیں۔ تو اس کا پتہ بتا دیں تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو پتہ بتا دیں تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ میں ایک مرتبہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بے لوس، بغیر کسی عوض کے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا۔ ساری زندگی اللہ کا دیا ہوا کھاتے رہے، اس کی نعمتیں استفادہ کرتے رہے، جان، مال، عزت، عافیت، اولاد، جاہ و حشم، گھر، چھت، ہر چیز جو کچھ انسان جس کی طرف متوجہ ہے وہ، جس کی طرف متوجہ نہیں ہے اور استعمال کر رہا ہے وہ کچھ، اور کہا جائے کہ آج تمہیں وہ بلا رہا ہے کہ جس نے تمہیں یہ سب دیا۔ انسان کیا کہے گا؟ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرو، فوراً مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اب وہ آپ روایتیں اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ململ کا کپڑا خاردار تار کے اوپر ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے، اب یہ بات ایک جنرل کانسیپٹ ہو گیا موت کا، لیکن اہل بیت کے چاہنے ماننے والے کے لیے موت کا کانسیپٹ کیا ہے پتہ ہے؟ روایت ہے، میرے پاس اس وقت عربی عبارت نہیں ہے، ڈائری کے اندر میں نے نوٹ کی ہوئی ہے۔ ایسا ہے مومن کے لیے موت کا تصور جیسے سخت گرمی کے دنوں میں فی ایام السیف ٹھنڈے پانی کا ایک جام پینا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا یقین اس منزل پر پہنچا ہوا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن میں اپنے منعم حقیقی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کے دن کا تو مجھے انتظار ہے، اب مجھے کوئی ملک کھینچ کر لے کر نہیں جائے گا، میں خود اس کو کہوں گا، ملک پیچھے رہ جائے گا، میں اتاولا ہو کر آگے چل رہا ہوں گا۔ تو پھر روح کو جسم ہونے سے دور ہونے سے کرنے سے کوئی روکے گا نہیں، اور کوئی پھر اذیت بھی نہیں ہوگی۔ بہت ساری ہے اس میں، اب اگر ہم اس میں ضمن میں اس کے چلے جائیں تو بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن ہم مزید آگے آ جائیں۔ شیطان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور راستے میں شیطان آ گیا۔ کہا یہ حکم خدا سے مجھے دور کر رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کچھ باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے ہیں کہ یہ شیطان ہے، زمین سے اٹھا کر کنکر مارا۔ جناب حاجرہ کے پاس گئے، جناب حاجرہ کے پاس گیا یہ شیطان ملعون و مردود، اور حضرت حاجرہ سے کیا کہا؟ حاجرہ سے یہ کہا کہ آپ گھر میں بیٹھی ہیں اور آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ ایک مرتبہ قدم کو جنبش ہوئی اور قدم گھر سے باہر آنے لگے، ذہن میں کچھ آیا، رکیں، گھر میں پلٹیں، زمین سے کنکر اٹھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر مارا۔ کہا تو شیطان ہے، یہاں سے انکا رجیم، یہاں سے بھاگ جا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہا تھا شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو؟ کہا کہ تیرا باپ تجھے آپ کے والد، چلے میں اس کو تھوڑا سا بہتر انداز سے کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. دیوانے ہو گئے ہیں کہ باپ کبھی بیٹے کے گلے پر خنجر چلاتا ہے. زمین سے کنکر اٹھایا اور مار دیا کہ یہ شیطان ہے. کیسے سمجھے؟ صرف سمجھے نہیں، قیامت تک کے لیے قانون دے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اور جناب ہاجرہ بھی. اور وہ قانون یہ ہے کہ نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر آنے کا کہے وہ کچھ ہو نہ ہو شیطان ہوا کرتا ہے، اور نبی اکرم کے عقل پر ہذیان کی تہمت اور بہتان لگانے والا کوئی ہو نہ ہو شیطان ہی ہوا کرتا ہے. اب اگر کہیں کوئی ایسا نظر آ جائے تو اسے انسانوں میں تلاش نہ کرنا، اسے شیطان کہنا، اسے شیطان ماننا. یہ یقین کی ایک منزل تھی جناب ہاجرہ کی، اور جناب ہاجرہ ہی تو ہیں. ابھی یہ تو جوان ہو گئے حضرت اسماعیل، ورنہ جب گود میں ہیں تو یہی خاتون ہیں. ایک بے آب و گیا وادی کے اندر اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئی ہیں. شوہر نبی ہے، یقین ہے خدا پر بھی، اس کے نبی پر بھی. کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، حکم خدا انجام دے کر واپس آ رہا ہوں. تب تک بیٹھی رہیں، تشریف رکھے رہیں. اس یقین کا ثمرہ ہے کہ جو آج ہم اور آپ آب زمزم پیتے ہیں. یہ یقین ہے. پانی تلاش کیا اس انتظار کی گھڑی کے اندر. جناب ہاجرہ نے پانی تلاش کیا تھا ایک گھونٹ، چند قطرے. اپنے شیرخوار بچے کے لیے کتنا پانی تلاش کر رہی ہوتی ہے ایک ماں. چند قطرے آپ، ایک کوزہ آپ کہہ لیجئے، اپنے بیٹے کے لیے ایک کوزہ آپ تلاش کر رہی تھیں. پروردگار عالم نے یقین کے صدقے میں پورا کا پورا چشمہ زمزم عطا کیا. مانگ رہی تھیں، تلاش کر رہی تھیں، دوڑ لگا رہی تھیں دو پہاڑیوں کے درمیان اپنے بیٹے کے لیے. پروردگار عالم نے اس پانی سے جو کہ یقین کا صدقہ تھا، توکل کا صدقہ تھا، امتوں کو سیراب کر دیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو یقین نہ کرے اسے 2 روٹیاں دیتا ہے، اور جو یقین رکھے اسے چشمہ زمزم پورا کا پورا عنایت کرتا ہے. اور آپ اگر اس کو مزید ایکسپینڈ کر دیجئے تو پھر یہ بات معرفت کی طرف جاتی ہے، ایمان کی طرف جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا فیصلہ قیامت میں اس کو جو اجر اور اس کی جو جزا قرار دے گا وہ اس کے ایمان کے لیول کے مطابق دے گا. جتنا بڑا اس کا ایمان ہوگا اتنا قلیل عمل بھی اس کے لیے کثیر ہوگا. آپ دیکھ لیجئے ایمان کی اکمل حد کون سی ہے؟ کل ایمان. کل ایمان. اور اس ایمان کے لیول پر ماں سوائے رسالت مآب کے اور کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ دیکھ لیجئے کوئی اس لیول کو ادراک اس کا نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا. یہی وجہ تھی کہ اب علی ابن ابی طالب عبادت تو بہت بعد کی بات ہے. ایک ضربت بھی اگر خندق کے دن لگا رہے ہیں تو وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو رہی ہے. یعنی اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کل ایمان ہے نا، جو کل ایمان ہے، یقین کی وہ منزل ہے. لمزدت تو یقینا لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے اگر کوئی پردے ہیں بھی جو بچ گئے ہیں اگر تو اسے اٹھا بھی دیا جائے تو جس یقین کے مرحلے پر میں پہنچ گیا ہوں اس سے ایک لہجہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، ایک ذرہ بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کہ میں اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے اس تک پہنچ گیا ہوں. اب علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دوسری عبادتوں سے نہیں تولا جا رہا، علی کی ضربت کو تولا جا رہا ہے. صرف میدان خندق، روز خندق لگائی ہوئی ایک ضربت، ضربتوں کی بات بھی نہیں ہے، ون ضربت. اب سوچئے کہ خود جس کی، اب یہ مشہور جملہ ہے جو آپ ممبروں سے سنتے ہیں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہو جائے اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. جس علی کی عبادت میرے آپ کی عبادت جیسی نہیں ہو سکتی وہ پورا کا پورا علی میرے آپ کی جیسے کیسے ہو جائے گا. یہ بات. جناب اسماء بنت امیس، آپ صحابیہ ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہیں اور شہادت دختر رسول کے بعد جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا
نے مدینہ کو ترک کر دیا. کیوں؟ مدینہ کو خیر بات کہہ دیا جناب اسما نے. اس لیے کہ جس مدینہ میں سیدہ نہ رہیں اس مدینہ میں میرے رہنے کا کوئی کام نہیں ہے. وہ جو جملہ اہل بیت اہل حرم کے مدینہ میں لٹ کر واپس آنے کے موقع کا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور اس کا ترجمہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. جناب اسما بنت امیس یہ کہہ رہی ہیں کہ جس مدینہ کے اندر اب میں سیدہ کی آواز نہ سن سکوں، میں اس مدینہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. اور وہ چھوڑ کر چل پڑی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف. لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان یعنی اس سفر کے لیے انہیں صحرا سے گزرنا ہے، وادیوں سے گزرنا ہے، بنجر زمینوں سے گزرنا ہے، بے آب و گیا وادیوں سے گزرنا ہے. ایک ایسا موقع آیا کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، مرنے کے قریب ہیں جناب اسما بنت امیس. موت اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کہ اب میری موت آئی اور اب میں مر گئی. لیکن اس وقت رکی ہیں، اور رکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا کہ اے خدا، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ جس فاطمہ زہرا کے عشق میں نے مدینہ چھوڑا اور میں مدینہ چھوڑ کر چلی ہوں، اس عاشقہ فاطمہ زہرا کو پیاس کی وجہ سے موت آ جائے، وہ پیاسی مر جائے؟ اے خدا کیا تو یہ قبول کرے گا؟ اور اس کے بعد آسمان سے ایک ابریق نازل ہوا. ابریق یعنی کہ ایک ظرف، ایک کنٹینر، اس کے اندر پانی تھا. وہ پانی جناب اسما بنت امیس نے پیا. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ وہ پانی پینے کے بعد سالوں تک جناب اسما بنت امیس کو پیاس نہیں لگا کرتی تھی. حتیٰ کہ لوگ جناب اسما کو صحرا کی طرف بھیجا کرتے تھے. کوئی کسی کو کام ہوتا تھا صحرا کے اندر، خاص طور سے وہ علاقہ کہ جہاں کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر چلا گیا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آئے گا. جناب اسما کو وہاں پر بھیجا کرتے تھے اور جناب اسما تشریف لے جاتی تھیں، اس کام کو انجام دیتی تھیں اور اس کے بعد سلامتی کے ساتھ واپس آ جایا کرتی تھیں. پیاس ہی نہیں لگا کرتی تھی. انسان میں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب پروردگار عالم سے دعا طلب کرے نا تو کہے کہ اے خدا، میں تیری فاطمہ زہرا، تیری کنیز جناب سیدہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کر یہ حاجت تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. اس یقین کی بلندی پر جا کر انسان پروردگار عالم سے اس نسبت کے ذریعے سے کہ جو نسبت دنیا کی بہترین نسبت ہے، جس نسبت سے آدم کی نجات ہوئی ہے، جن نسبتوں کے ذریعے سے انبیاء ما سلف کی مدد ہوئی ہے، ان کی نجات ہوئی ہے، وہ نسبتیں ہمارے پاس ہیں. یقین اگر ہم پیدا کر لیں تو انسان اس ایمان کے کمال اور اس کی منزل کو پہنچ سکتا ہے. یہ بات ہوگی جناب اسما بنت امیس کی. قمبر کا یقین آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ، لیکن اس کے اندر دو چیزیں، ایک یقین کا پیغام اور ایک اور پیغام تربیت کے اعتبار سے. جناب قمبر ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام اور کچھ افراد اور ہیں. ایک شخص آتا ہے سائل آ کر مولا سے یہ کہتا ہے، کیا کہا تھا سائل نے؟ مولا ایک روٹی چاہیے. یہی سوال تھا، ایک روٹی چاہیے. کہا قمبر روٹی دے دو. قمبر نے کہا مولا روٹی بوری میں. کہا بوری دے دو. بوری پشت ناکا پر ہے، ناکا دے دو. ناکا قطار میں ہے، قطار دے دو. یہ سننے کے بعد اب کچھ کہا نہیں کیا، مہار چھوڑی اور پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہ انتظار ہی نہیں ہے. انتظار اس لیے نہیں ہے کہ آ کر سوال کرنے والا اپنی عزت ہتھیلی پر لے کر آیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سائل کا، فقیر کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے زیادہ دیر تک ٹکنا نہیں چاہیے. آیا ہے، تھوڑا مانگا ہے، تمہارے پاس اتنا کم نہیں ہے، کچھ زیادہ ہے، زیادہ دے کر اسے روانہ کر دو، مگر اسے کھڑا نہ کرو، اسے انتظار نہ کرواؤ. یہ سخاوت کے خلاف ہے، یہ کریمی کے خلاف ہے. اور دوسری جانب جناب قمبر نے مہار کیوں چھوڑی؟ یقین ہے، یقین علی ابن ابی طالب کی سخاوت پر اندھا یقین ہے جناب قمبر کو کہ یہ مجھے بھی اب اگلا مرحلہ میں ہوں، کہ یہ مجھے آزاد کر کے اس کا غلام بنا دیں گے.
اس کی غلامی میں دے دیں گے مولا کائنات۔ قمبر یہ کہنا چاہتے ہیں مولا ہر چیز برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے، ہر چیز قبول ہے، آپ سے فراق قبول نہیں ہے۔ اب یہ ایک ضمنی جملہ ہے، بٹوین دا بریکٹس جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم لوگوں پر کہا جاتا ہے، اسلامک ہسٹری جو پڑھنے والے افراد ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا تو ہمیشہ طریقہ غلام بنانے کا رہا ہے، وہ غلام بناتے ہیں، کنیز بناتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، حالانکہ جو اسلام کی غلام نوازی کا کانسیپٹ ہے اس سے بہتر کانسیپٹ دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے۔ دو علی ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے کے دو علی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک علی زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے سب سے زیادہ غلام تھے، سب سے زیادہ غلام ان کے پاس ہوتے تھے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ سب سے زیادہ ظالم، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک امیج بن جائے گا ان دو علی کے بارے میں، پہلے اور چوتھے امام علیہ السلام کے بارے میں، ناٹ ایٹ آل۔ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ جس کسی کے یہاں غلام بن کر وہاں پر تکلیفیں برداشت کیا کرتے تھے، اسے جا کر مولا کائنات بھاری رقم دیتے تھے، اسے خریدتے تھے، سٹیٹس وائز وہ علی کا غلام ہوتا تھا، لیکن علی کی غلامی میں آنے کے بعد بادشاہوں کے ٹریٹمنٹ سے زیادہ بھی اسے شاہی نصیب ہوتی تھی۔ اتنا اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اتنا اس کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اب مجھے نہیں معلوم خیال کیسے رکھا جاتا تھا، جا کر تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن اتنا تو طے ہے، تاریخ نے لکھا، جو علی ابن ابی طالب کا غلام ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا مولا اب مجھے آزاد نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں سے آزادی پانے کے بعد اگر بادشاہی بھی مل جائے تو وہ اس سے چھوٹی ہی نظر آئے گی، اس سے کم ہی نظر آئے گی۔ ایسا کیا تھا وہاں؟ اتنا طے ہے کہ علی ابن ابی طالب مولا کائنات امام سجاد علیہ السلام اس طرح سے غلاموں کو اپنے پاس اپنی تحویل میں رکھ کر ان کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کے بعد جو عقائد، جو معرفت، جو یقین، جو ایمان، جو تعلیمات ہیں وہ انہیں دیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا کرتے تھے۔ آزادی کی قیمت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو تم نے سیکھا ہے آگے جا کر اتنے ہی افراد کو آگے سکھاؤ اور اس علم کو آگے منتقل کرو۔ معاشرے کے بہترین افراد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قمبر ہیں، یہ آپ نے بات قمبر کی سماعت فرمائی۔ ایک ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ دیکھیے جب یقین ہے نا، یقین تو یقین کانسٹنٹ رہتا ہے، اس کے سامنے آنے والی جتنی مشکلات ہیں وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں، وہ کم و بیش، کم و زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ کیا؟ کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک وقت کے اندر پوری کی پوری قطار ایک سائل کو دینے کے لیے تیار ہے، کیا میں اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہی علی ہو کہ جس کا بیٹا حسن مجتبیٰ، جس کا بیٹا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی گود میں دونوں زانوؤں پر ایک ایک شہزادے کا سر ہو، سونا چاہ رہے ہوں، بھوک کی وجہ سے سونا پا رہے ہوں؟ کائنات کے جتنے بڑے امیر اتنا بڑا ان کا امتحان، اور یہ امتحان انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا۔ مولا امامین حسنین علیہ السلام بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہے، مولا کائنات گئے۔ اب آپ کا سنا ہوا واقعہ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں۔ گئے، مقروض ہوئے، ایک دینار کا قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد چلے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے۔ راستے کے اندر مقداد ابن اسود نظر آئے۔ کون مقداد ابن اسود؟ وہی مقداد، سلمان ابو ذر اور مقداد۔ اچھا، مقداد کو دیکھا، سوال کیا کیسے ہو، کیا حال چال ہے، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر دن دوپہر کی اس گرمی کے اندر، کس چیز نے تمہیں ابھارا اس بات پر کہ تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا کہ اچھا کیا ہوا؟ کہا 4 دن سے کھانا نہیں کھایا مولا۔ کہا اچھا تم نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، یہ لو 1 درہم۔ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے نا، تم نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، تم زیادہ حقدار ہو اس بات کے کہ یہ 1 درہم تمہارے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس بات سے روک لے کہ وہ 1 درہم اپنے بچوں کی بھوک کے باوجود بھی اسے مولا نہ دیں، چھپا لیں اور لے کر کوئی شے اپنے بچوں کو جا کر گھر پہ کھلا دیں۔ نہیں،
تم 4 دن سے بھوکے ہو، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، زیادہ حقدار تم ہو، یہ لو 1 درہم تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات علیہ السلام نے یہ 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سورج غروب ہو چکا تھا، نماز عشاء کا وقت قریب تھا، مولا نے کہا کہ اب گھر جا کر کیا کروں گا، میں جاؤں گا مسجد نماز پڑھنے۔ حضرت مولا امیر علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے گئے، رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جب نکلنے لگے، رسالت مآب نے آواز دے کر بلایا، کہا یا علی آج رات ہم تمہارے یہاں مہمان ہیں۔ اس گھر کی سخاوت، جتنی بڑی فضیلت اتنا بڑا امتحان، اور اتنے ہی بے نیاز۔ رسالت مآب سے مولا کائنات نے کہا کہ بسر و چشم محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، بسد خلوص و محبت تشریف لے کر آئیے۔ رسالت مآب تشریف لے کر آئے، مولا کائنات علیہ السلام آئے، جناب سیدہ اپنے حجرے کے اندر ہیں۔ جب جناب سیدہ کو یہ خبر ملی تو جناب سیدہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں، اور جب حجرے میں تشریف لے گئیں تو جنت سے غذا کا بھرا ہوا تھال جناب سیدہ کے حجرے کے اندر نازل ہوا۔ آپ یہ دیکھیے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں، ہر نبی کا، ہر بزرگ ہستی کا امتحان اس کی صبر کی حد کے پہنچنے پر اللہ نے ختم کیا۔ یہاں پر حد ختم نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اب میں نہیں پسند کرتا کہ تم مزید اس امتحان کو آگے لے کر کیری آن کرو، میں یہاں پر بھیج رہا ہوں غذا سے بھرا ہوا تھال۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان رک گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ان کے صبر کے پیمانے کے لبریز ہونے پر رک گیا، وہ امتحان پورا نہیں ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا کیا۔ خیر، میں اس طرف اگر چلا جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، لیکن اتنا کہ پھر جب یہ فضیلت ان کی ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم، ہم اور آپ قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، مومن بنتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے عمل کا انتظار قرآن کریم کی آیت کرتی ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، مومن بنتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کی آیت بنتی ہے۔ آپ ایک اور جملہ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کے آگے آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ صرف ایک واقعہ سن لیجئے، بار بار کا سنا ہوا واقعہ، لیکن اس میں سے یقین کا پیغام نکالیے۔ اور ایک چیز اور، اس کی آپ اہمیت کو پہچانی، وہ میں خود اب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ شیخ عباس قمی، بیٹا بیمار ہوا، کیا کیا تھا انہوں نے؟ جوشاندہ بنانا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ نہیں معلوم کتنے افراد سن چکے ہیں اور کتنے افراد نے نہیں سنا، لیکن اب سن لیجئے۔ جوشاندہ بنانا ہے، اور زوجہ گئی ہیں باورچی خانے کے اندر، جوشاندہ کا سامان لے کر آنا چاہتی ہیں، پانی موجود ہے۔ جب واپسی آئی ہیں اور آ کر دیکھا تو شیخ عباس قمی کیا کر رہے تھے؟ اپنی انگلی کو اس میں پھیرا رہے تھے اور بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ پی لو۔ کہا میں جوشاندہ ابھی لے کر نہیں آئی ہوں، آپ نے اس میں جوشاندہ ملایا نہیں ہے، وہ اسپون میں میرے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی انگلی کے ذریعے سے حل کر کر اسے پانی پلا رہے ہیں، کس سے شفا مل جائے گی؟ کہا کہ اے زوجہ محترمہ، یہ انگلیاں وہ ہیں کہ جن انگلیوں سے میں نے اہل بیت کی کہی ہوئی حدیثیں سالوں تک لکھی ہیں۔ ان انگشت میں، ان انگلیوں کے اندر کیا اتنی طاقت اور تاثیر بھی پیدا نہیں ہو سکتی اہل بیت کے کلام کے صدقے میں کہ ایک بیمار کو شفا مل جائے؟ یعنی کہ یقین کیسا ہے؟ آج کل کے اس دور کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، اعتراض کرنے والا ملے گا، یقین کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور کن باتوں پر اعتراض؟ جو مسلم باتیں ہیں، جو ہماری کتابوں کے اندر، صحیح السند احادیث کے اندر، متواتر احادیث کے اندر، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ فضائل، وہ باتیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ودیت کی، انہیں ہدیہ کی ہیں، آج انہی کے چاہنے ماننے والے، انہی کا نام لیوا اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی حدیث۔ لہٰذا اس بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے
کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہونے چاہیے۔ یہ بات ابس ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس مجلس کے اندر اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں وہ مجلس بیکار کی مجلس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پر کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی بات ہو جائے اور مجمع خاموش ہو جائے، خاموش رہے اور وہ چیز کہہ دی جائے اور لوگ اسی آسانی کے ساتھ سن لیں، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، یقیناً اس بات سے تو منافات ہیں ہی نہیں کہ اہل بیت کو مانو، اہل بیت کی مانو، یقیناً تسلیم، جہاں میں تعظیم کی بات کر رہا ہوں وہاں پر تسلیم کی بات بالکل ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تسلیم کے معنی یہ ہے کہ ٹوٹل سبمیشن ہے، ٹوٹل سرنڈر ہونا ہے اپنے آپ کو۔ تسلیم یعنی کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا ہے اہل بیت کے، جو ان کا حکم وہ ہم نے ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو پروردگار عالم کا حکم تھا۔ اب اگر ہم نے ان کی طرح سے عمل کر لیا گویا ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا۔ اس کے اندر مشکل بات کیا ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی؟ لہٰذا یہ بات بہت زیادہ اہم ہے اور اسی پر انشاءاللہ اس حصے کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو سیکھ کر اپنے ایمان میں اضافے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری یقین ہی کے عنوان کے ضمن میں ہو رہی ہے، اور اب جو میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جناب عمار یاسر۔ جناب عمار ایک یہودی کے مقروض تھے اور قرض دینے کا وقت آ گیا، یعنی قرض لوٹانے کا وقت آ گیا تھا، اور جناب عمار کے پاس مال نہیں تھا جس سے اس یہودی کا قرض لوٹا سکتے، اور وہ ان سے مہلت طلب کر رہے تھے۔ اب یہودی جو شخص تھا جس کے مقروض تھے جناب عمار، چاہتا تو مہلت دے سکتا تھا، لیکن تنگ کر رہا تھا، اذیت دے رہا تھا جناب عمار کو، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہ رکھتا ہوتا تو میں تجھے اتنی اذیت نہیں دیتا، تجھے مہلت دے دیتا۔ یعنی کہ جو بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ اس جانب بھی، ہر جگہ۔ اچھا خیر، جناب عمار یہ گفتگو کے اندر انوالوڈ ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات علیہ السلام کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور جناب عمار نے مولا کو پکارا۔ مولا کائنات علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ اے عمار، کیا پریشانی ہے، کیا مشکل لاحق ہے؟ عمار نے کہا مولا، یہ مجھے آپ کی محبت میں اذیت پہنچا رہا ہے، میں ایسے مہلت مانگ رہا ہوں، یہ مجھے مہلت نہیں دے رہا ہے، میں اس وقت مال نہیں رکھتا جس کے ذریعے سے اس کا قرض اسے لوٹا دوں۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اسی وقت عمار سے کہا عمار ایک کام کرو، زمین سے پتھر اٹھاؤ، اسے بازار میں بیچو، اور جو رقم آ جائے اس سے اس کا قرض لوٹا دو۔ عمار نے کہا مولا پتھر ہے، پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مولا نے کہا میرا نام لے کر پتھر اٹھاؤ، خدا تمہیں اسے سونا بنا دے گا تمہارے لیے۔ اب جیسے ہی وہ بڑا سا پتھر اٹھایا، ہے تو عمار مولا کا تربیت یافتہ، کوئی عام شخص تو تھا نہیں، کہنے لگے عمار کہ مولا یہ اتنا سارا سونا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو اتنا چاہیے کہ بس میرا قرض چک جائے، اتر جائے، بس خلاص۔ مولا کائنات علیہ السلام نے جب یہ سنا، یعنی یہ ہے شان بے نیازی علی کے ایک نوکر کی، علی کے ایک صحابی کی، علی کے تربیت یافتہ کی یہ شان بے نیازی ہے کہ نہیں چاہیے۔ اچھا، مولا نے کہا کہ جتنا چاہتے ہو الگ کر لو، باقی چھوڑ دو۔ کہ مولا سخت دھات ہیں میرے ہاتھ، نرم مادے کے، میں کیسے اسے جدا کروں گا؟ مولا نے کہا میرا نام لے کر سونے پر ہاتھ ڈالو، خدا تمہارے لیے اس سونے کو ایسے ہی نرم کر دے گا جیسے حضرت داؤد کے لیے میرے نام کے صدقے میں لوہے کو نرم کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو جب چھوڑ دیتا ہے نا، اسے بہت لائٹلی لیتا ہے، اس کو خفیف لیتا ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتا ہے، تو پھر
پروردگار عالم بھی اسے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اب مثال کیا ہے، ایک نابینا شخص ہے، مولا کائنات علیہ السلام کے در پر بیٹھا ہوا ہے، سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، مولا کائنات علیہ السلام کے در پر ہے، مانگ رہا ہے، اس کی پوری نہیں ہو رہی خواہش۔ نادر شاہ جیسا بادشاہ آیا اور وہ اندر جا رہا ہے مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جاتے جاتے دروازے پر رکا، اس نابینا فقیر کو دیکھا اور سوال کیا کہ تجھے ایسا کیا چاہیے جو اب تک در علی سے نہیں ملا؟ کہتا ہے مجھے آنکھوں کی بینائی چاہیے۔ کہا دیکھ میں اندر جا رہا ہوں علی کو سلام کرنے، میں واپس آؤں گا، میرے واپس آنے تک اگر تیری آنکھیں نہ آئی ہوئیں تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب سوچیے کہ اس کا دعا کرنے کا یا اس کا مولا سے توسل کرنے کا جو انداز ہوگا وہ کیا ہو گیا ہوگا۔ وہ جانتا ہے، اب وہ جانتا ہے کہ یہ چیز مجھے سوائے علی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، میرا اس کائنات میں سوائے علی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ساری کشتیاں ہم جلا لیتے ہیں نا، ائمہ کے لیے، امام کے لیے، مولا کے لیے، جب ساری کشتیاں جلا کر ان کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یقین کے ساتھ، تو پھر یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر ہوا یہ، واپس آیا تو اس کی جان بھی بچ گئی اور اس کی بینائی بھی پلٹ آئی۔ جناب اسماء بنت امیس، آپ دیکھ رہے ہیں جناب اسماء بنت امیس کیا الفاظ تھے، اے خدا میں تیرے حبیب کی کنیز ہوں، میں تیری کنیز فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں پر اس بیابان کے اندر پیاسی مر جاؤں ان کی محبت رکھ کے۔ تو یقین انسان کو کے لیے اتنی بڑی دولت ہوا کرتا ہے، اور کوئی کسی سے ڈھکی چھپی مثال نہیں۔ میثم تمار کی مثال، میثم تمار وہ جگہ کہ جو مولا کائنات دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں تمہیں سولی لگے گی، اسی جگہ ایک درخت ہوگا، وہاں اس درخت سے تمہیں باندھا جائے گا، وہاں آ کر جناب میثم تمار کا پانی دینا اس پودے کو، دراصل وہ اس دنیاوی پودے کو پانی نہیں دے رہے تھے، میثم اپنے ایمان کے پودے کو پانی دے کر اپنے یقین کو اور مضبوط کر رہے تھے، اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ جب علی بن ابی طالب نے کہہ دیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، کائنات کا سب سے بڑا سچا۔ تو پھر اچھا جملہ ذہن میں آ گیا وہ سن لیجئے، دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو سچے ہیں، نہیں بولتے سچ کے علاوہ اور کچھ بھی، لیکن دنیا کے سچے ایک طرف ہیں، اہل بیت سچے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، ان کا کوئی مقایسہ مقابلہ نہیں ہے دنیا کے سچوں سے، اس لیے کہ دنیا والے وہ کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے، اہل بیت جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو صاحب ولایت کبرائے الہیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور پروردگار عالم کا جو سب سے بڑا اختیار ہے، پروردگار عالم نے وہ ان اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہوا ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ولیت اللہ العظمیٰ صلی اللہ کچھ بات معرفت ائمہ اطہار میں بھی ہو جائے، اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں۔ یقین کا تعلق علم سے بہت زیادہ ہے، یقین کا تعلق یاد رکھیے گا علم سے۔ کیسے علم سے، وہ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں تھیوریٹیکلی سمجھاؤں گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس دنیا کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو جانتے ہوئے بھی کہ یہ آگ ہے جلا دیتی ہے اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو سمجھ رکھتا ہے، جو جانتا ہے، جسے علم ہے کہ یہ جلا دے گی ہی، وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ اسے ایک تو یہ کہ علم ہے یہ نہیں، بلکہ اس کا علم اس منزل پر پہنچ گیا جسے یقین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی آپ کو ایسا فرد نہیں نظر آئے گا کہ جو بغیر لباس کے اپنے گھر سے باہر آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، اور اسے اس بات کا جو علم ہے وہ یقین کی حد تک ہے کہ یہ کام انسانی شان کے عین مطابق نہیں ہے، اور اس کے اندر سو فار اینڈ سو فورتھ، اس کے اندر اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو آپ لیتے چلے جائیں۔ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے ادراک میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ یہ سارے کام کر لے گا، لیکن جسے عقل ہے، جسے علم ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ علم انسان کو یقین تک لے جاتا ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی معصیت کرنا، اس کے معنی یہ ہوئے
کہ میں جانتا تو ہوں مانتا نہیں ہوں. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. میں جھوٹ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس سے گناہ ملے گا، مجھے پتہ ہے کہ فلاں فلاں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ غیبت کرنے کا گناہ اور اس کی سزا یا غیبت کرنا کیسا ہے، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن اس کے بعد بھی میں اگر غیبت کر رہا ہوں اٹ مینس کہ میں جانتا ہوں مانتا نہیں ہوں. جھوٹ کی برائی کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں مگر میں مانتا نہیں ہوں. مانتا کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میں اس علم کے منزل پر نہیں پہنچا ہوں جسے یقین کہتے ہیں. اگر مجھے وہ نظر آنے لگے کہ جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا، مثال کے طور پر کسی جھوٹ بولنے والے میرے لیے، میرے جو دل کی آنکھیں ہیں اور دل کے کان ہیں وہ کھول دیے جائیں اور برزخی صورتحال انسان دیکھنے کے قابل ہو جائے کچھ لمحوں کے لیے، اور جب وہ دیکھے گا کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے پہلے انسانی شکل رکھتا تھا، جھوٹ بولنے کے بعد اس کی کس درندے کی شکل بن گئی، تو اب وہ یقین پر پہنچ گیا. اب وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ اس نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں اس لیے کہ ان کا علم اپنے کمال پر ہے پروردگار عالم کی جانب سے، لہٰذا وہ ان چیزوں سے دور ہیں. اچھا، اب اس کے اندر دوسری بحثیں ہو سکتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے، عصمت ائمہ علیہم السلام کی شاخوں اور اس کی برانچز کی طرف نہیں جا رہے. ایک جملہ اب جب بات امامت کی اور اس طرح سے آئی ہے تو یہ سن لیں. جناب ام حبیبہ زوجہ رسول خدا ہیں، ان کے والد کافر تھے، بظاہر اسلام لے آئے تھے مگر صرف اور صرف اسلام کا لبادہ اڑا تھا، اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ دہرا دیے تھے، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. خیر، اپنی بیٹی یعنی کہ ام حبیبہ یعنی کہ رسول کے گھر پر آئے اور عالم یہ تھا کہ رسول کے گھر میں رسول کا بستر بچھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کے گھر آئے دیکھا سامنے رسول کا بستر بچھا ہوا ہے، رسول کے بستر پر جا کر بیٹھنے لگے. بیٹی نے ایک مرتبہ روکا اور کہا کہ بابا آپ ایک لحظے کے لیے انتظار کیجیے گا. فوراً سے رسول کے بستر کو سمیٹا، ایک طرف کیا اور کہا اب آپ تشریف رکھیے. کہا کہ کیا مسلمانوں کے یہاں پر والدین کی تکریم اس طرح سے کی جاتی ہے؟ جناب ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، بات یہاں پر باپ اور بیٹی کی نہیں تھی، بات یہاں پر تھی مسند منصب الہیہ کی. یہ جو بستر ہے یہ رسول خدا کا بستر ہے، آپ رسول خدا کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. جو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو رسول کے بستر پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہو وہ رسول کے منبر پر بیٹھنے کا اہل کیسے ہو جائے گا؟ اور جسے اللہ بنائے وہ ہے امام، جسے بندے چن لیں اسے امام نہیں کہتے. جسے رسول اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے بتا کر اپنی زبان سے زبان مبارک سے تشریف لے گئے اس دنیا سے، وہ ہے رسول کا جانشین اور وہ ہے خلیفہ بلا فصل. جسے لوگ اپنی مرضی سے چن کر الیکٹ کر لیں یا سلیکٹ کر لیں وہ رسول کا جانشین نہیں ہوا کرتا. یہ تو جناب ام حبیبہ کی بات آپ کی خدمت میں نے عرض کی. لیکن جیسا کہ ابھی پچھلے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں نا تو لوگ اسے ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کتابیں دیکھ لیجئے اہل بیت کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں، مستند کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہر فضیلت ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے ایمان کا جو لیول ہے نا وہ الگ ہے، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، کسی کی معرفت کا لیول کچھ ہے کسی کی معرفت کا لیول کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جب آپ بہت سادی سی بھی کوئی بات کرتے ہیں جو روایتوں کے اندر آئی ہے، عموماً بیان نہیں کی جاتی ممبروں سے، لیکن آپ کتاب سے پڑھ دیتے ہیں تو لوگ آ کر آپ سے مستند کتاب سے اس کا حوالہ دے کر پڑھ دیتے ہیں تو لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے پڑھ دی. دراصل وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن وہ یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فضیلت حق ہو، مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو میرے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل اس طرح سے کہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں جن کا جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہوتا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور ہم سامنے والے کی بات کو فوراً سے تسلیم کر لیں، کیونکہ جو بیان کی جا رہی ہے بات وہ اپیل کر رہی ہے. جیسا کہ ہم نے خواجہ نصیر الدین طوسی کے کیس کے اندر سنا، ایک بہت ہی اپیل کرنے والی بات بتائی گئی ہلاکو خان کو اور وہ اس کی رو کے اندر بہتا چلا گیا
اور بہک گیا اور ایک غلط کام انجام دے دیا گیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر اپیل کرنے والی بات قبول کر لی جائے یہ ضروری نہیں ہے، ہر اپیل کرنے والی بات قابل قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ خیر، لیکن یہ ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کی مواعظ آپ دیکھ لیجئے بحار الانوار کے اندر ہر امام علیہ السلام کی سیرت کا جو چیپٹر ہے اس کا اینڈ ان کے مواعظ کی حدیثوں کے بیان پر ہو رہا ہے۔ مواعظ یعنی وہ موعظہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے زندگی کیسے گزارنی ہے ہر گوشہ مولا نے چھیڑا ہے، ہر گوشے پہ مولا کا کلام موجود ہے، صرف پڑھنے والا ہونا چاہیے، بیان کرنے والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم پورا کا پورا ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، لیکن اپنے معرفت کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کے اس لیول کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے آسان طریقہ اور سب سے زیادہ مضبوط طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے سکھایا یہ طریقہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے اہل بیت کی جو زیارت مفاتیح الجنان کے اندر یا کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یا زیارتوں کی کتاب کے اندر وارد ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا۔ زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کے اندر ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کا کمپلیٹ پیکج موجود ہے۔ اگر میں صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لوں تب بھی میرے بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی وہ زیارتیں کہ جو ماستورہ زیارتیں کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت ہی نے یعنی 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی نے ایک دوسرے امام علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ تعلیم فرمائے، جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمایا زیارت وارثہ کو، زیارت عاشورہ کو۔ دعائے علقمہ ہے وہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور اس طرح سے بہت ساری زیارتیں۔ 10ویں امام علیہ السلام نے جو زیارت جامعہ تعلیم فرمائی ہے، جب ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد آپ سے کہا کہ مولا میں آپ سے ایک ایسی زیارت کی ان الفاظ کی خواہش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی قبر پر آؤں، زیارت کرنا چاہوں، جامع ترین الفاظ، جامع مینز شامل ترین الفاظ، شامل مینز ہر آپ کی فضیلت کو جو شامل کر لے، جو اس کے اندر جمع کر دیں، وہ جمع کرنے والی زیارت۔ جامع کس چیز کو جمع کرنے والی؟ آپ کی فضیلتوں کو جمع کرنے والی زیارت۔ آپ جا کر زیارت جامعہ 3 ہیں، ان میں کی دوسری زیارت جو سب سے زیادہ طویل زیارت ہے، سب سے لمبی والی زیارت جامعہ، اس کی ترجمے کی تلاوت کیجئے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کی شرح اور ایکسپلینیشن کے اندر 10 15 15 20 25 جلدیں علماء کرام لکھ گئے ہیں کہ جو زیارت جامعہ کی شرح کے لیے ہیں۔ لیکن خیر اگر اس کی طرف نہیں جا رہے، شرح تو کسی عالم نے کی ہے، زیارت کے الفاظ تو امام معصوم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، اور امام کا کلام نور ہے۔ زیارت جامعہ ہی کا جملہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، جملہ یہ ہے کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم وشانکم الحق والصدق والرفق۔ بہرحال یہ سلسلہ بہت آگے تک جاتا ہے، لیکن زیارت جامعہ کی ترجمے کی تلاوت، اچھا یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا، سیکھنے کے لیے بھی اور امام کو یاد کرنے کے لیے بھی۔ مجھے ایسے تو نہیں ہے کہ اپنے امام علیہ السلام کو بھلا کر بیٹھ جانا ہے، میں دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو اپنے مولا کو سلام عرض کروں۔ اگر قبر پر جا کر سلام کرتا ہوں بنفس نفیس مولا میرا سلام قبول کرتے ہیں، بنفس نفیس مجھے جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں بعد سے، دور سے مولا کو سلام عرض کروں تو ملائکہ میرا سلام لے کر جاتے ہیں، امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پھر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، مولا جواب دیتے ہیں، وہ ملک جواب لے کر واپس آ جاتا ہے۔ آپ صرف اتنا بتائیے، میں روز اپنے آفس، اپنے کام پر جاتے ہوئے راستے میں ٹائم نکالوں اور رک کر کسی کے پاس صرف یہ کہنے کے لیے جاؤں کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے آپ، اللہ حافظ۔ اس سلام کرنے کی وجہ سے میرا اس سے ایک ایسا تعلق بن جائے گا کہ جو آہستہ 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 بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں اگر روزانہ کسی شخص کو سلام کروں، روزانہ میں کسی شخص کے پاس جاؤں، کسی ایک دن بھی اگر وہ روٹین ٹوٹے گی
تو وہ ضرور اس بات کا سوال کرے گا کہ وہ جو روز میرے پاس آتا تھا آج وہ نہیں آیا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ میں تو اپنے مولا کو سلام کروں اور جس دن میں محتاج ہوں اپنے امام کی آمد کا، قبر کی میری پہلی رات ہے، اس دن مولا میرے پاس نہ آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ شیخ علی حائری، شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے، اور آغا مرشی کے بیٹے، آیت اللہ مرشی کے بیٹے اور شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے، یہ دونوں غدیری بھائی بنے تھے۔ صیغہ اخوت جاری ہوتا ہے روز عید غدیر 18 ذی الحجہ کو کہ آخیتک فی اللہ و صافیتک فی اللہ و آہدتک فی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا بھائی بناتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حوالے سے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حوالے سے ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک عہد لیتا ہوں کہ کل جب روز قیامت ہوگا جب تک تمہیں ساتھ نہ لے لوں جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ یہ غدیری بھائی، اب یہ دونوں بھائی تھے، غدیری بھائی بنے ہوئے تھے، اور ان دونوں نے یہ طے کیا کہ دونوں میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہوگا وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ بیان کر دوں، کچھ عرائض رہ گئے ہیں تو وہ پھر جلدی جلدی بیان ہو جائیں۔ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا، دوسرے کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ سب کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا۔ کوئی حسرت رہی؟ کہا ایک حسرت رہ گئی، میں نے اپنی زندگی میں مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت بہت کم مرتبہ کی، بہت کم میں مولا کی زیارت کے لیے گیا۔ کہا بہت کم گئے؟ کتنی مرتبہ گئے آپ؟ کہا میں 300 مرتبہ مولا کی زیارت کے لیے جا سکا۔ کہا آپ کو کم لگ رہا ہے؟ کہا مجھے کم اس لیے لگ رہا ہے کہ 300 مرتبہ زندگی میں مولا کے پاس گیا، قبر میں 300 سے زائد مرتبہ مولا میرے پاس آ چکے۔ یہ ایسی بات ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا، پاکیزہ سے پاکیزہ ترین شخص لے آئیے، دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا لے آئیے، بادشاہ لے آئیے، سلطان لے آئیے، کوئی لے آئیے، وہ سارے دعوے کر سکتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور اہلیت بھی نہیں رکھتا کہ دنیا میں تم میرے پاس آؤ، قبر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ۔ وہ کہے گا کہ میری اور تمہاری جو ملاقات اور بات چیت کی حد ہے نا، وہ قبر سے پہلے تک کی ہے، اس سے پہلے تک کا جو کام ہے مجھے کہہ دینا۔ قبر کے اندر تمہیں تو پتہ ہے میری پہنچ نہیں ہے، جس کی پہنچ ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت علیہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، مولا کی یہ حدیث ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ لو وجدتہ فی النار لاخرجتہ، جو زندگی میں میری زیارت کے لیے آئے، موت کے بعد میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ زرتہ بعد مماتہ، میں زیارت کرتا ہوں، یعنی جس طرح سے ہم امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، نہیں معلوم وہ کیا انداز ہوگا، کیفیت ہوگی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی موت کے بعد میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ اور اگر لو کان فی النار، اگر وہ آگ میں بھی ہوتا ہے تو میں اسے نجات دلواتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یقیناً جب یہ ایسی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں نا تو فوراً سے ذہن کے اندر خیال آتا ہے بھائی جب مولا نے وعدہ کر لیا ہے کہ آگ سے نکال لیا جائے گا تو اب جو مرضی آئے کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام کا نام لے کر امام کی مخالفت کرنے والا مولا یقیناً اس سے ناراض ہے، یقیناً اس سے ناراض ہے، اور شفاعت کا کانسیپٹ وہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ شاید وہ مخالفن یعنی بالعکس وہ زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے جو امام کے نام پر گناہ کر رہا ہو، یہ کہہ کر گناہ کر رہا ہو کہ امام نے تو کہا کہ شفاعت کرا دیں گے۔ امام نے ایسا نہیں کہا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ امام کے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا حکم ماننے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ یہ کہاں سے قبول کریں گے کہ میرے نام پر اللہ کی معصیت کی جائے؟ امام ہمیں اور آپ کو اللہ کے خلاف جری نہیں بنا رہے، بلکہ امید کی ایک کرن دکھلا رہے ہیں کہ اگر تم اطاعت خدا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہو لیکن گنہگار ہو تو یاد رکھنا اطاعت کے لیے آگے بڑھ جاؤ، اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو دروازے ہیں انت باب اللہ الذی منہ
ہوتا. آپ ہیں, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ وہ دروازہ ہیں اللہ کا کہ جس دروازے سے اللہ عطا کرتا ہے. ہم کیا کہیں گے, یہ تو ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے, ہم مانگتے خدا سے ہیں, ملتا علی سے ہے. اللہ نے انہیں دروازہ بنایا ہوا ہے اسی طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ باپ صبح اٹھ کر سب اپنے اپنے ہر بیٹے کو 1000 روپے دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ جس سے مناسب سمجھو دے دینا, اس طرح کا معاملہ ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے, اب جب باب الحوائج ہیں, اللہ نے باب الحوائج بنایا نا, ہم اللہ کے بنائے ہوئے باب الحوائج سے مانگتے ہیں, کسی اور کے پاس نہیں جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر در اہل بیت چھوڑیں گے تو صرف در در کی ٹھوکریں ہی کھاتے پھریں گے. کیونکہ یہ دروازہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہے. یہ بات تو یقین انسان, میں بالکل اب اپنے آخری مرحلے کی طرف پہنچ گیا ہوں. یقین جب انسان کا پختہ ہوتا ہے تو جب مصیبتیں آتی ہیں نا تو پھر وہ نا امید نہیں ہوتا. اب یہ آ گئی پریکٹیکل بات, ہمارے اور آپ کے دنیا روزانہ کے ہونے والے واقعات کے پیچھے ہم فوراً سے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں, ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ, یا یہ کہ کہا جاتا ہے وائمی میں کیوں تھا. انسان کو اگر یقین ہے پروردگار عالم کی رحمانیت, رحیمیت, کریمی کے اوپر تو وہ شکر کرے گا. یقین ہے تو شکر کرے گا. کیسے؟ مصیبت آ گئی, اب میں بہت چھوٹی چھوٹی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, کوئی بڑی بات نہیں کروں گا. فرائی پین کے اندر رکھا ہوا جو آملیٹ ہے وہ جل گیا, استری کرتے ہوئے پینٹ جل گئی, کوئی اور ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا, آفس جاتا ہوا شوہر لیٹ ہو گیا. اب جب یہ نکلا ہے سگنل پر پہنچا ہے, جب سگنل پر پہنچا تو دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے. کیا پوچھا گیا؟ کہا 5 سے 7 منٹ پہلے یہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور کیجولیٹیز ہوئی ہیں, ایمبولینسز وہاں پر موجود ہیں. اور یہ سوچتا ہے کہ اگر 5 منٹ پہلے میں یہاں پر ہوتا تو شاید میں اپنی گاڑی میں نہیں ہوتا, اس ایمبولینس کے اندر ہوتا. اے خدا تیرا شکر, اس وقت مجھے یقین ہوگا کہ جب کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گر گئے, لگ گیا, کوئی ایسی چیز ہو گئی, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, استغفر اللہ, یہ کہتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہمیں ان لوگوں پر ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے شکر الحمدللہ کہنے کا. لیکن بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا اندازہ رکھتے ہیں, چاہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں یا فرش ازا کی برکت سے ان کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل کے آتے ہی الحمدللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ذکر خدا کرتے ہیں. یہ یقین. جناب سلمان, انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے, اس کی راہ میں یقین کی منزلوں پر سرفراز ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے. جناب سلمان کے گھر مقداد پہنچے اور کیا دیکھا کہ دیگچی رکھی ہوئی ہے, اس کے نیچے آگ روشن ہے, اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جناب سلمان پتھر ڈال رہے ہیں. پتھر آگ کو بھڑکانے کے لیے نہیں, آگ بجھانے کے لیے تو یوز ہو سکتا ہے. اب جناب مقداد نے یہ سوال کیا کہ سلمان یہ پتھروں کے ذریعے سے آگ جلا رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن کریم کے اندر نہیں سنا, نہیں پڑھا ہے قرآن کریم کی اس آیت کو کہ جس کے اندر خدا یہ کہتا ہے کہ اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ, کہ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. تو جب وہاں قیامت میں پروردگار عالم انسانوں کے ذریعے سے آگ بھڑکا سکتا ہے, پتھروں کے ذریعے سے, تو پھر یہ اس دنیا کے اندر اس کا جلوہ کیوں نہیں دکھایا جا سکتا. یہ ان کا یقین ہے. اچھا خیر, کہا کہ ایک کام کرو, تو مقداد جا کر باورچی خانے سے چمچہ لے آؤ, میں نے سالن کو چلانا ہے. وہ گئے, چمچہ لے کر آئے, اتنی دیر میں کچھ دیر ہو گئی ہوگی, اتنے میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہی سالن کو چلا رہے ہیں دیگچی کے اندر. کہا کہ سلمان میں آپ کے لیے چمچہ لے آئے, آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ اب مقداد کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جناب سلمان کر کیا رہے ہیں. وہ پریشان ہو کر شکایت لے کے گئے رسول کے پاس. رسول نے جب سنا تو مسکرائے اور کہا مقداد فکر نہ کرو, غم نہ کرو, سلمان نے
خود کو اللہ کی اطاعت کے اندر اتنا لبریز کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو سلمان کی اطاعت کے اندر جھکا دیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کی اطاعت کے لیے بنائی تھی۔ اب یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان، اللہ نے پروردگار عالم نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دیا، یعنی کہ اللہ نے اس کے کنٹرول میں دے دی۔ مطلب ہر چیز میں 100% نہیں، جتنا پروردگار عالم نے عطا کیا اتنا۔ ہم نے اللہ کی معصیت کے ذریعے سے انہیں اپنا مخالف بنایا، جس طرح سے حشرات الارض ہیں، شیر کا آ جانا ایک سفر کے دوران اور لوگوں کو ڈر کے پیچھے ہٹنا، امام علیہ السلام کا ان اصحاب سے کہنا کہ تم پیچھے نہ ہٹو، یہ ہماری اور تمہاری، یعنی کہ یہ وہ معصیتیں ہیں کہ جن معصیتوں کی وجہ سے یہ ہماری اطاعت کے اندر نہیں رہے، ورنہ پروردگار عالم نے انہیں انسانوں کی اطاعت میں جھکا رکھا تھا۔ خیر، بات یقین پر ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں، چلے پہلے یہ سن لیجئے۔ ایک زیارت کا قافلہ جا رہا ہے، دوست جا رہا ہے، دوسرا دوست نابینا ہے، کہتا ہے کہ تم مشہد جا رہے ہو مولا کے روضے، وہاں کی خاک میرے لیے لے آنا، فقط کوئی سوغات مجھے نہیں چاہیے، وہاں کی خاک لے آنا، در مولا رضا کی خاک اگر میں اپنی آنکھوں پر لگا لوں گا تو میری بینائی آ جائے گی۔ قافلہ گیا، وہ شخص زیارتوں کے لیے مولا کے شہر پہنچا، مولا کی زیارت کی۔ جب وہ قافلہ پلٹ کر آیا تو اسے یاد آیا کہ میرے دوست نے کام کہا تھا، میں تو بھول گیا، اور اب سوچ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ وہ کچھ ہی لمحے میں میرے پاس آ جائے گا اس خاک کا سوال، اس خاک کا تقاضا کرتے ہوئے کہ وہ جو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں مولا کے شہر کی، مولا کے قبر کی مٹی لے آؤں، میں نہیں لا سکا۔ بہرحال جو بھی اس کا ایمان تھا، جو اس وقت اس کے ذہن میں آیا، اس نے کیا۔ کیا کیا؟ ایک چھوٹی سی تھیلی لی، وہیں پر جہاں بیٹھا ہوا تھا زمین کی خاک اٹھائی، اس میں جمع کی، بند کی، اور اپنے حجرے سے باہر نکلا، مہمان خانے میں گیا، اس کا دوست آ کر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے حوالے کر دی، وہ خاک لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ کہا تم ہی تو لے کر آئے تھے وہ خاک مشہد سے، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے ملا، میری بینائی آ گئی۔ یہ خاک کہاں کی ہے؟ خاک کہیں کی بھی ہو، اگر دل قبر مولا حسین یا قبر مولا رضا سے جڑا ہوا ہے تو اس تاثیر کو یقین کھینچ کر لے کر آئے گا اور اس خاک کے اندر ڈال دے گا۔ اور یہ پروردگار عالم، اب دیکھیے وہ خدا کہ جو مشہد کی خاک میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری جگہ کی خاک میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے وہ یقین انسان کے پاس موجود ہو، وہ معرفت اور وہ ایمان انسان کے پاس موجود ہو۔ اور پھر یہ تو بات ہو گئی اس کی کہ جسے یقین ہو، جسے یقین نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ امام کا استہزاء کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امام کا مذاق اڑاتا ہے اور طرح طرح سے انہیں اذیت پہنچانے کے لیے ہر کارے دوڑاتا ہے۔ اسی میں کا ایک واقعہ بہت مشہور و معروف، ایک کافن کے اندر 4 دوستوں میں سے ایک نے 3 نے ایک کو لٹایا اس کے اندر اور مولا کائنات سے کہا کہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے جنازہ۔ مولا نے کہا اگر میں پڑھا دوں تو ہو جائے گا جنازہ؟ تو کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ اور پہلے سے طے یہ کر کے آئے تھے کہ جب جنازہ ختم ہو جائے اور آخری تکبیر اللہ اکبر ہو جائے تو تم فوراً سے تابوت سے باہر آ جانا اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ استہزاء کرنا شروع کر دینا، مذاق اڑانا شروع کر دینا۔ تکبیروں پر تکبیریں ہوئیں۔ جب نماز جنازہ ختم ہو گئی، یہ سارے انتظار کرتے رہ گئے، وہ شخص دوست کافن کے اندر لیٹا رہ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ مولا نے فرمایا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جنازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہہ دیا کرتی ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب نماز میت پڑھنے کے لیے نیت کی جاتی ہے الصلاۃ
الصلاۃ لہٰذا المیت اگر مرد ہو، اور اگر عورت ہو تو لہٰذہ المیتہ. جس وقت علی کی زبان سے زندہ کے لیے میت نکلا، تا کا ختم ہونا ہے اور اس کا زندہ کا مردہ ہونا ہے. جسے علی ابن ابی طالب کہہ دیں کہ یہ میت ہے، پھر ختم ہو گئی بات. پروردگار عالم کی مشیت کو جاننے والے. اچھا، یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک مثال اور ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا بغداد کے اندر جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا دسترخوان سجایا گیا مولا کے استہزاء کے لیے، اور پھر مولا نے اس قالین کی طرف اشارہ کیا کہ جس پر شیر کی تصویر بنی تھی. مولا نے کیا کہا تھا؟ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. مولا نے یہ نہیں کہا تھا شیر کی تصویر، مولا نے کہا تھا شیر. لیکن خطاب مولا کا تھا قالین پر بنی ہوئی تصویر سے. مولا غلط بیانی تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں کریں گے نا. تو پھر کیا تھا؟ مولا نے تصویر نہیں کہا، لیکن وہ جو بنی ہوئی تھی وہ تھی تصویر. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسد کی دال کا مولا کی زبان سے جاری ہونا تھا اور اس تصویر کا شیر کے اندر منتقل ہونا تھا. یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے منصب اور مرحلے امامت کے اوپر فائز ہیں. ایک شخص تھا کہ جس نے مولا کائنات علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ایسے واقعات بہت سارے ہوتے رہے ہیں، فقط اور فقط چونکہ یقین کے بالکل عکس میں آ رہا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ ہوا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آج علی کے پاس جاؤں گا اور علی سے پوچھوں گا کہ میں کیا کھانے والا ہوں آج کے دن. جو کچھ علی کہہ دے گا میں آج نہیں کھاؤں گا، سب کچھ کھاؤں گا، جو آج علی کی زبان سے نکل آئے گا وہ نہیں کھاؤں گا. نعوذ باللہ مولا کو جھٹلانے کے لیے کر رہا ہے. ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ جب میثم کی زبان سے سنا، میثم نے کیا کہا ہے؟ میثم نے کہا کہ علی نے کہا ہے کہ تو میری زبان کاٹے گا. کہا اب تجھ پر سارے مظالم کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا تیری. لیکن جب وہ سینیریو کریٹ ہوا اور وہ سچویشن ایسی آئی کہ جس میں بوکھلا کر اس نے وہ فیصلہ صادر کیا اور اس نے سزا سنائی، اور اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر میثم کی زبان کاٹ دو. جب یہ فیصلہ ہو گیا وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات میں نے کیسے کر دی. خود میں نے طے کیا تھا کہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میری زبان سے جاری ہوا. یہاں پر یہ شخص چلا، مولا کائنات نے کہا کہ تو آج مثال کے طور پر کہا کہ فیرنی کھائے گا، کھیر کھائے گا، اور وہ اپنے گھر آیا، کہا کہ سب کچھ کھاؤں گا، کھیر نہیں کھاؤں گا. جب دیکھا تو گھر پر کھیر بنی ہوئی تھی. کہا کہ جا کر پڑوس سے لے آؤ. تو اس کی زوجہ گئی، ایک گھر، 2 گھر، 3 گھر، آنے میں بہت تاخیر ہوئی. کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم آج کیا وجہ ہے، جس گھر میں جا رہی ہوں کچھ لانا چاہ رہی ہوں آپ کو کھلانے کے لیے، وہاں پر کھیر بنی ہوئی ہے. وہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے باہر نکلا، شہر سے باہر پہنچا، جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ کوئی XYZ قافلہ گزر رہا ہوگا تو میں انہیں روکوں گا اور ان کے پاس جو غذا ہوگی بس اس میں سے کھا لوں گا. کسی طرح سے میں قسم کھا لوں یہ کہنے کے لیے کہ یا علی تو نے یہ کہا تھا نا آج کھیر کھائے گا، میں کھیر نہیں کھائی. لیکن جب وہاں پہنچا ایک قافلہ آیا، اسے روکا، کہا میں کچھ کھا سکتا ہوں؟ بالکل کھا سکتے ہو، فلاں اونٹ پر لدا ہوا ہے. اس نے جا کر جب اس پتیلے کا ڈھکنا کھولا، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی کھیر تھی، اور وہ پتیلے کا ڈھکنا بند کر کے جانے لگا. آ گئے قافلے والے، آ گئے سردار آ گئے، اور آنے کے بعد کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. کہا اب تو تم کھاؤ گے، اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ تم نے اس میں زہر ملا دیا ہے، اور تم آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے. کہا میں نہیں کھانا چاہتا، اور اسے مارا گیا. پہلے اسے مار کھلائی گئی، پھر اسے کھیر کھلائی گئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا. مولا کائنات علیہ السلام کے قریب سے گزر رہا تھا، نگاہیں چراتا ہوا. مولا نے اسے روکا اور پوچھا کہ بتا کیا کھایا؟ کہا نہیں کھایا. کہا جھوٹ بول رہا ہے، اگر میری بات مان لی ہوتی تو صرف کھیر کھاتا، مار نہ کھاتا. یہ یقین کی وہ منزل ہے کہ پروردگار عالم جسے یہ ولایت دے دے، ولایت یعنی کہ اختیار، یہ پاور پروردگار عالم نے اپنے اس بندے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے. اور یہ یقیناً
مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام علی کی کوئی مرضی تھی ہی کب؟ علی کی کوئی مرضی نہیں تھی، یا مرضی پروردگار کے مطابق علی تھا یا مرضی رسول خدا کے مطابق علی تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس دنیا کے اندر بھی اگر کوئی شخص آتا ہے، دو بندے آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہوں، تیسرا اگر آ جائے وہ ہم راز ہو، قابل اعتماد ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بندہ ہے۔ بس ہم اسے پورے کے پورے کو ایک ساتھ کہتے تھے کہ یہ پورا کا پورا میرا ہے۔ اللہ نے الگ الگ کر کے کہا یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ نفس رسول ہے، یعنی کہ پورا کا پورا علی پروردگار عالم کا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ علی سے اب حکم خدا کے علاوہ، مشیت خدا کے علاوہ، مرضی خدا کے علاوہ اور کوئی عمل تصور نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علی کی اطاعت کر لو، یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم نے خدا کی اطاعت کر لی۔ اور اسی کے برعکس یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جائے گا کہ علی کو اذیت دی گویا تم نے خدا کو اذیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب نے یہ جملہ مولا کائنات کے لیے نہیں کہا، مگر اپنی بیٹی کے لیے بار بار یہ جملہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی فقط کفر۔ اب یہ میں پچھلے کلاس کے اندر پچھلے ہفتے میں یہ عرض کر چکا ہوں، نہیں معلوم من آذا فقط آذانی، جتنا رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے اور کسی ہستی کے لیے نہیں کہا۔ گویا رسالت مآب بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایک دن آئے گا، یہی مدینہ ہوگا، میری بیٹی کو اذیت دی جائے گی، خبردار اپنا نام اذیت دینے والوں میں نہ لکھوانا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور علم کے نتیجے میں، اس کے صدقے میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اور اہل بیت کی معرفت کے صدقے میں ہم سب کے یقین میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں خدا تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔